جب ان کا دل زیادہ کڑتا ہے تو وہ دوسرے ہمسایہ ممالک کی جانب بغیر کسی وجہ کے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کر دیتے ہیں تاکہ ان کا رد عمل جوابی کارروائی ہو اور مبادہ ایک آدھ راکٹ یا میزائل خدا نخواستہ قبلہ اول مسجد اقصی پر گرے اور بیت المقدس کی نشانیاں منہدم ہو جائیں۔ ان شیطانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کتنی جانیں ان مہلک ہتھیاروں سے ضائع ہو جائیں گی۔ معزز ناظرین، میں ہوں RJ سندس حیات اور شکار کی 7ویں قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنی مخروطی انگلیوں سے کانوں کی لوؤں کو چھوتی آوارہ لٹ کو سہلاتے ہوئے اکھیوں کے جھروکوں کو واہ کرتے ارد گرد کے ماحول کا تائرانہ جائزہ لیا۔ ساون کی سی جھڑی کی سی آواز پر وہ سماعت سے ٹکرا کر جل ترنگ پیدا کر رہی تھی۔ یقیناً مہمان خصوصی غسل فرما رہے ہیں۔ جولی نے خود کو بظاہر کاموں میں مصروف رکھا۔ کمرے کی آرائش میں مزید دلکشی پیدا کرنے کے لیے پھولوں کے گلدستوں کی سجاوٹ میں پھول اور کانٹوں کے ساتھ ہری پتیوں کا چناؤ کیا۔ گلدان میں تازہ پانی کی مقدار مکمل کی ہی تھی کہ کنگ بدن پہ تولیہ لپیٹے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کو درست کرتے ہوئے باہر نکلا تو اس کی تمام حرکات و سکنات یکسر حسن مجسم پر جم کے رہ گئیں۔ عجیب بات ہے اس کے کمرے میں عورت کا وجود۔ یہ کون ہے جس نے اس کی رضا بنا اس کے ماحول کو بدلنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ کنگ پھر سے غسل خانے میں چلا گیا۔ اپنا حلیہ بنا سنوار کر پاجامہ کرتا تنصیب کیا، بالوں میں کنگھی کی اور ایک مرتبہ پھر اپنا جائزہ لیا۔ غسل خانے کی روشن دھان سے ایڑیوں کے بل پر جو باہر کا نظارہ کیا تو یوں لگا جیسے موسم بہار میں کلی پھول بننے کی تمنا کیے ہو۔ اس کے انگ انگ سے حسن کے جلوے ہر سو پھیل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی تھی جس میں ڈوبنے کو دل چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کون؟ اس نے تو نورین کو ایک بار اپنا سمجھنے کی ٹھان لی تھی اور پھر سے خیال جھٹک دیا تھا کہ وہ کنگ ہے اور عورتوں کے جال میں پھنسنا اس کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا۔ ٹائیگر نے سچ کہا تھا کہ نورین کو چھوڑیں، یہاں ہر ایک اپنے اپنے کام میں محو ہے۔ جہاں تک کسی کو کام دیا گیا ہے وہاں تک اس کی بساط ہے، اس سے آگے اس کی پرواز پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس دوشیزہ کا کیا کام ہے یہاں پر؟ اور ٹائیگر نے اسے اوپر اس کمرے میں کیوں بھیجا ہے؟ ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا کہ کسی اور نے اس کو آواز دی، جولی، اگر کام ختم ہو گیا ہے تو نیچے آ جاؤ، آ رہی ہوں، کہہ کے وہ نپے تلے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب چلی گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کنگ فوراً غسل خانے سے باہر نکلا اور ایک جھلک جاتی ہوئی انمول پری کی اس کی سوچوں میں منسلک ہو گئی۔ وہ صوفے پر براجمان ہو کر حقیقت کے پردوں میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ زیادہ تر اس کے خیالات مثبت راہوں کا تعین کر رہے تھے۔ منفی اثرات کبھی کبھی سر بلند کرتے تو ان کا تدارک بھی تلاش کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس گھر میں اس عورت کا وجود جسے اس نے چند قدموں کے فاصلے پر دیکھا ہے، بے شک اس گھر میں سہارا جا سکتا ہے، لیکن دوسری صنف نازک کون ہے جس نے اسے جولی کہہ کے بلایا ہے؟ اس کا حدود اربا کیا ہے؟ اس سیغہ میں مقید ہے جہاں اسے دیکھنے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں میں کیا قدر مشترک ہے
کے حسن کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ ٹائیگر کہاں ہے؟ کیا اسے ٹائیگر کے نام سے پکاروں یا کسی اور نام سے اگر آواز دیتا ہوں تو اس نام کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ کس کام کے لیے مجھے پوچھے بغیر غائب ہے؟ آدھے گھنٹے سے اس کا روپوش ہو جانا کس منصوبے کا حصہ ہے؟ اس نے وہ نامہ نکالا جس پر تمام ہدایات تحریر تھی۔ اس مکان تک آنے کی ہدایت پر وہ عمل پیرا تھا، اور اگلا مرحلہ اس کے احکامات اسی جگہ اسے ملنے والے ہیں۔ کہیں اس پیغام کو لینے ٹائیگر باہر تو نہیں گیا؟ پہلا رکا جو اسے موصول ہوا تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں، وہ معمہ بھی ابھی تک حل طلب ہے۔ قدم قدم پر کوئی نہ کوئی اس کا تعاقب ضرور کر رہا ہے، اور وہ ان احکامات میں ڈھلتا بھی جا رہا ہے، کیونکہ ایسے حالات برپا کر دیے جاتے ہیں کہ لا محالہ ان ترکیبوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام منصوبوں کی تخلیق اور تکمیل کے سربراہان کہیں نہ کہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا بیج بویا ہے، اس شجر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کس کس زمین میں اس بیج کی آبیاری ہو رہی ہے؟ اس کا خوف کنگ کی رگوں پہ میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ پھر سے ضمیر نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ شجر کی جڑیں نرم خد و خال میں مضبوط ہونے لگی ہیں، جو آفت ناگہانی سے اسے سبوتاز ہونے سے بچا لیں گی۔ لیکن ان جڑوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریشے بھی اپنا سر ابھارے مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ریشے وہ برائیاں ہیں جو ہر سو پھیل رہی ہیں۔ ان کا وجود جان لیوا ہے، انسان اور انسانیت کے لیے۔ انسان اور انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے تم بھی ان درندوں میں شامل ہو چکے ہو۔ اس سے پہلے کہ درخت سایہ دار بن جائے اور بظاہر ایک پھلدار شجر ہو، لیکن اندرونی طور اس کے ریشے معاشرے کی تباہی کا باعث ہوں، وہ کیوں اس سے بے دخل نہیں ہو جاتا؟ ہوس زر کے دلائل نے ضمیر کی آواز کو مضحکہ خیزیوں میں تہہ و بالا کر دیا، اور اپنا نرالا نظریہ پیش کر کے سبقت حاصل کر لی۔ پیسے کے بل بوتے پر غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں ایک زر ہی تو ہے جو پوری دنیا کے ممالک پر حکمرانی کی نوید سناتا ہے۔ فلسطین کے پاس اتنی رقم نہیں کہ جنگی طیارے خرید سکیں، دفاعی وسائل نہیں، پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دشمن زر کے بل بوتے پر گھر گھر تباہی مچا دیتا ہے، معصوم بچوں تک کو زر موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا زمانہ گزر چکا۔ تلواروں کی جنگ میں بدنی طاقت کا ہونا اور جذبہ جہاد سے سرشار دل فتوحات کی تاریخ میں سنہری ابواب رقم کرتے تھے۔ آج کا دور صرف زر کا دور ہے، جس کے پاس اس کی فراوانی ہے وہ وڈیرا ہے۔ اس آقائے زر کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ تن من دھن نچھاور کرنے کے سبق پر تہہ دل سے عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی روشن مثالیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے دولت قدا سے تلواروں کا حصول اس بات کی تصدیق ہے کہ دفاعی ہتھیاروں کی کیا حیثیت ہے۔ خطہ شرق الاوسط اس پر توجہ کیوں نہیں دیتا؟ ایک ہوس زر کے پجاری نے ہر طرف کوہرام مچا رکھا ہے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھے، کسی بھی مقام کو اپنے نقشے میں بدل لیتا ہے، چاہے اس سے معصوم بچوں،
شرم و حیا کی پیکر عورتوں، نہتے مردوں، نحیف بزرگوں، ہسپتال میں پڑے مریضوں اور اپاہجوں تک کا خون بہانا پڑے۔ یہ ہے زر کی طاقت جو مہلک ہتھیاروں کو خرید کر خون خرابہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب بولو، زر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں، زر اگر قوت کا سرچشمہ ہے تو اربوں کی تمام معیشت زر پر مبنی ہے۔ ان سے کہو اس کا استعمال غیر شرعی کاموں پر نہ کریں، اسے ایک دفعہ دفاعی لائن میں لگا کے ایک ایسا سبق ان آقایان زر کو دیں جو اس کے استعمال سے اپنی تجاوزات بڑھا رہے ہیں، تمہاری صنعتوں پر قابض ہیں، تمہارے خام مال پر مہر ثبت کر کے پھر سے تمہیں فروخت کرتے ہیں۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، نئی پود ہے، ان کو راہ راست پر لاؤ۔ جو نمایاں حیثیت کا حامل ہے اس کی ذہانت پر یقین کرتے ہوئے مستقبل کی ایجادوں میں ان کا ہاتھ مضبوط کرو۔ کنگ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ سوچوں کے اس ماحول میں پہنچ چکا تھا جو مکڑی کے جال کی مانند پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ مستقبل قریب کے سہانے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن خطرات کے نتائج سے بھی بخوبی واقف تھا۔ یہاں شداد فرعون جیسے نہیں رہے تو وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس پہلو پر بھی وہ سوچتا رہا۔ مجدھار میں بسی خوفناک لہروں کے رویے کا احساس، چکی کے دو پارٹوں میں گندم کا پس جانا، قید و بند کی صحبتیں، سب کچھ اس کے سامنے تھا کہ اچانک ٹائیگر کی آہٹ نے اسے چونکا کے رکھ دیا۔ آ گئے تم؟ کہاں گئے تھے؟ جناب عالی، کھانے پینے کا بندوبست کرنے گیا تھا، کچھ گھر کا سامان کم تھا، وہ لے کر آیا ہوں۔ اور کچھ؟ کنگ معنی خیز سوال کر بیٹھا۔ اور کیا بتاؤں؟ کوئی موضوع ہو تو بات کروں۔ چلیے موضوع چھیڑ لیتے ہیں۔ یہ نیچے نسوانی آوازیں کس کی ہیں اور ان کے سامنے کس نام سے پکاروں؟ اپنا حدود اربا اور شجرہ نسب بتانے سے پہلے میرا خیال ہے ان نسوانی دوشیزاؤں کے متعلق کچھ حقائق آپ کے گوش گزار کر دوں تو بہتر ہے۔ ایک کا نام جولی ہے اور دوسری کا نام ڈولی۔ ڈولی یعنی گڑیا سے لیا گیا نام۔ ڈولی اس کا اصلی نام ہے۔ اس کی ماں سری لنکا کی تھی اور مذہبی خیالات عیسائیت کی پیروی کرتے تھے۔ لبنان کے سرحدی علاقے سے ایک لبنانی نوجوان سے شادی کے عوض یہ ڈولی معرض وجود میں آئی۔ جب لبنان شعلوں کی لپیٹ میں تھا اس وقت اس کے والدین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خانہ جنگی میں بھٹکتے راستوں کے راہی اس مکان کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ یہ ہے طائرانہ سی جھلک اس ڈولی کی لبنانی شہریت کی۔ اردو، عربی اور فرانسیسی میں بات چیت بڑی آسانی سے کر لیتی ہے۔ اس گھر میں شروع دن سے نوکری کر رہی ہے۔ اب آ جائیں جولی کے چہرے مہرے پر تو جولی کا باپ ہندوستانی تھا اور ایک بحری جہاز میں انجینئر کی نوکری کرتے کرتے وہ جولی کی ماں پہ فدا ہو گیا۔ جولی کی ماں ایک کلب ڈانسر تھی۔ دونوں کی ملاقات کا صلہ جولی کی صورت میں عیاں ہوا۔ ابھی جولی نے لڑک پن میں قدم رکھا ہی تھا کہ والدین خانہ جنگی کی نظر ہو گئے۔ اب ہندو اور عیسائیت کی ملی جلی خیالات کی حامل جولی اس مکان میں دوسری خادمہ ہے۔ نیچے چلتے ہیں تو آپ کی ملاقات دونوں سے کرا دی جائے گی۔ اچھا، آپ کا اصل نام کیا ہے اور آپ کی شہریت کہاں کی ہے؟ جناب، ہم جیسے لوگوں کی شہریت کیا ہوگی؟ ہر روز، ہر وقت کسی بھی مقام پر شہریت بدل دی جاتی ہے ہماری۔ ہم تو اپنی شناخت تک بھول چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں دمشق میں رہتا ہوں اور شام کا شہری ہوں۔ میرے والد شام کے تھے جو قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں، اور والدہ لبنانی، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ ایک منٹ، کنگ نے پہلو بدلا۔
اور چند لمحے ٹائیگر کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اچھی اردو بولنے والا شام کا باشندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وجہ ہے سوچ آپ کی، لیکن میری پرورش والدین کے وفات کے بعد ایسے گھرانے میں ہوئی جن کا تعلق دلی سے تھا اور وہ ہمارے ہمسائے تھے۔ میں انہی کے ہاتھوں پروان چڑھا ہوں اور انہی کے رنگ میں صنف شاعری کو بھی قدرے جان چکا ہوں۔ اچھا، تو شاعری سے بھی شغف ہے؟ آپ کی نظر کرم ہے باس۔ تو آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ جناب، مجھے اسد علی شامی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر علی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ بھی یہاں علی کے نام سے پکار لیا کریں۔ کاروباری حالات میں ضرورت کے وقت ٹائیگر ہے میرا نام، اور آپ کے نام اور کوڈ سے بخوبی واقف ہوں۔ اگر کوئی اور بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بصورت دیگر نیچے چلتے ہیں کھانے کی میز پر۔ ذرا دیکھیے خادماؤں کا کمال۔ تم چلو اسد علی، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ ٹائیگر نیچے چلا گیا اور کنگ کپڑے بدلنے میں مصروف ہو گیا۔ جولی اور ڈولی نے اسد علی کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو نظریں کچھ اور بھی تلاش کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، باس کو تلاش کر رہی ہو؟ وہ کپڑے بدل کر آ رہے ہیں۔ تم نے کھانا لگا دی؟ ابھی کچھ دیر ہے۔ دیر کیسی، کھانے کی میز سجی ہے، لیکن مشروبات کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا پسند فرمائیں گے۔ جولی اور ڈولی ایک زبان ہو کر بولی، جی نہیں، یہ باس پینے پلانے کا شوق نہیں رکھتے، اور عورتوں میں بھی ان کی دلچسپی کی کوئی خصوصی داستان نہیں ہے۔ کڑک سا باس ہے، اپنی دھن کا پکا، اور دھیان صرف کام پہ، لہٰذا خدمت پہ مامور رہنا اور حسن کے پردوں کو سمیٹے رکھنا۔ جولی اور ڈولی کی ہنسی نکلی اور سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے باس کے ہر قدم پر تاثرات سنجیدگی میں تحلیل ہونے لگے۔ ٹائیگر نے دونوں خادماؤں کا تعارف کروایا اور خم گردنی میں دونوں دوشیزاؤں کا رکھ رکھاؤ اور تقدس کی جھلک کنگ کو بڑی بھلی لگی۔ اندر ہی اندر کنگ نے خود کو وہاں کا باس اور مہمان خصوصی جانا۔ گھر کے بڑے فرد کی کرسی کو جولی نے بڑی احتیاط سے قدرے پیچھے کیا تاکہ مہمان وہاں بآسانی براجمان ہو سکے، اور پھر بڑے سلیقے سے کھانے کی ترتیب مکمل ہوئی۔ بھئی کیا نام بتایا اس کا؟ بجائے ٹائیگر کے جولی نے خود اپنا نام دہرایا۔ ہاں میں بھول گیا تھا۔ جولی اور ڈولی، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو، ہم سب اس گھر کے فرد ہیں اور سب مل کر کھائیں گے۔ ڈولی اور جولی نے ٹائیگر کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں کھانے کی میز پر برابر بیٹھو، میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ جب باس کہہ رہے ہیں تو پھر جھجک کیسی؟ باس، مجھے تو شامی کباب پسند ہے، آپ کیا لیں گے؟ ہاں بھائی، آپ کو یقیناً شامی کباب پسند ہوں گے۔ آپ ٹھہرے اسد علی شامی، مطابقت تو ہوگی۔ یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ میں نے۔ ڈولی کی جگہ جولی بول پڑی، چلیے اس کو کھا کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ رائتا کس کے ہاتھ کا ہے؟ یہ ڈولی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈولی بولنے سے قاصر ہے کیا؟ جی نہیں، میں بول سکتی ہوں۔ ڈولی نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے ہونٹ ہلائے۔ کھانے پر ہلکے پھلکے مذاق چلتے رہے۔ وہ خوف جو اجنبیوں جیسا تھا رفاقت میں بدل گیا، اور زبانیں لکنت کھاتے کھاتے شیرنی میں بدل گئیں۔ کبھی کبھار ڈولی ٹائیگر کی جانب دیکھتی اور بڑی محتاط ہو کر بات کرتی، لیکن جولی دوشیزہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ کنگ نے سیر ہو کر کھایا۔ زردے کی بجائے میٹھے میں کھیر کو پسند کر کے کنگ نے اشارے سے پوچھا کہ کس نے بنائی؟ جی جولی نے۔ میں نے زردہ بنایا تھا۔ ڈولی کی معصومیت پر کنگ نے مسکراہٹ دی اور جولی کی کھیر کو سراہا۔
رات گئے تک رسمی، غیر رسمی، معاشرتی، مذہبی، معاشی اور لبنان کی سیاسی صورتحال پر گفت و شنید ہوتی رہی۔ ہر معاملے میں ڈولی اور جولی کا بولنے کا انداز اور شجرہ واضح ہو رہا تھا۔ بالآخر محفل برخاست ہونے کا وقت آ گیا کیونکہ کنگ کو نیند پوری کرنی تھی، اس لیے اجازت چاہی تو اسد علی نے اجازت لی کہ ان لڑکیوں کو الوداع کہہ لوں تو آپ کے پاس اوپر آ جاؤں۔ نہیں، اب تم بھی آرام کرو، ان لڑکیوں کو کہیں دور چھوڑ کے آنا ہے یا نہیں؟ جی، دروازے تک الوداع کہہ لوں، یہ دونوں گھر کے عقب میں رہائش پذیر ہیں جو کہ اس مکان کا حصہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، الوداع اور شبہ خیر کہتے ہوئے کنگ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور ٹائیگر نے دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے کی راہ لی۔ ٹائیگر نے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے وہ چھت کو گھور رہا تھا، یا اس کی سوچ ہی دور و نزدیک ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے تمام سوالات اپنی جگہ درست تھے۔ حق بجانب ہے، وہ سوال نہ کرتا تو اسے میرے نام کا پتہ کیسے چلتا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم سب اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کر کے اپنی منزل تک رسائی نہیں کر سکتے۔ میں نے، ڈولی اور جولی نے یہاں کے اتار چڑھاؤ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور انہی حالات کے ہاتھوں اپنے والدین کی ناگہانی اموات کو بھی برداشت کر چکے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو کنگ کے نام سے متعارف کروایا گیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے سوائے چند معاملات جو ترکی میں اس نے سر کیے ہیں؟ اور کیا ہے؟ ترکی سے پہلے کی زندگی کا لب لباب کیا ہے؟ جب تک وہ خود اس سے پردہ نہ اٹھائے کسی کو کریدنے کی اجازت نہیں۔ ایک خلش سی ہے جو برابر متلاشی ہے۔ بہرحال دھیرے دھیرے معاملہ کھل ہی جائے گا۔ اب اس کا اگلا پروگرام کیا ہے اس کے متعلق تو اس نے بتایا ہی نہیں۔ شبہ خیر کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ کرنسی کے اس کنگ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ جو جعلی کرنسی چھاپ رہے ہیں وہ سب کے سب یہودی لابی کے ہیں۔ میں نے تو سونے کا کاروبار کیا ہے ان کے ساتھ، اچھی طرح جانتا ہوں کہ کہاں دھوکے بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ سونا چاندی اور نادر ہیروں کے علاوہ تاریخی اشیاء کی خرید کر کے اسٹاک کر لیتے ہیں، غریبوں کی بالیاں تک اتروا لیتے ہیں چند سکوں کے عوض، اور یہ سکے بھی اب انہی کے بنائے ہوئے ہوں گے جو مارکیٹ میں گردش کریں گے۔ ہر ملک کی کرنسی میں آقایان زر کی کرنسی کا دخل اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ سکے اور بینک نوٹ تو اس لیے چلائے گئے تھے کہ بارٹر سسٹم کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا قباحت تھی اس نظام میں؟ ایک آدمی کے پاس گندم کی فراوانی ہے تو وہ اسی کو دے کر اپنی بنیادی ضروریات زندگی کا عمل جاری رکھتا ہے۔ بعین ہی ہر کوئی دوسرا اسی تبادلے کے قانون پر قائم دائم خوشیوں سے لبریز زندگی پر چل رہا تھا کہ اچانک معیشت کے پروفیسروں نے اعلان کر دیا کہ ایک نیا طریقہ کار رائج کر لیا گیا ہے جو تبادلے کے نظام کی مشکلات کا حل ہے، اور یہ نئی ایجاد سکوں اور بینک نوٹ کی صورت اختیار کر گئی۔ انسانوں کو اس جانب راغب کرنے کے لیے مختلف ممالک کی کرنسی کے نام ابھر کر سامنے آ گئے۔ جنگلوں میں بسنے والے اس سے کیا استفادہ کرتے؟ وہ تو اپنی بنیادی ضروریات کو باہمی مشاورت اور اشیاء کی مساوی تقسیم میں سکون و استراحت کے سنہری گر پر عملے پیرا تھے۔ زر کی چوری، زر کی شناخت، ہوس، کسی بھی طرح کا ایسا سوال پنچایت میں نہیں اٹھتا تھا۔ ان کے پاس معدنی ذخائر تھے، وہ اپنی روایات کے مطابق ان ہیروں جواہرات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کر رہے تھے کہ معیشت کے پروفیسر ڈاکٹرز نے مل کر معیشت کے نئے قوانین رائج کر دیے، جن میں سونے کا جتنا اسٹاک کسی کے پاس ہوگا اس کی کرنسی کی ساکھ
اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ مہا شاطر زر کے پجاری ممالک کے سربراہان نے بڑی مہارت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، جہاں سونے، چاندی، ہیروں اور پیٹرول کی فراوانی تھی۔ دوسروں کے ذخائر پر قبضہ کرنے والے اور عالمی جنگوں کا انعقاد کر کے بلاک بنانے والے بہت سے ممالک پر قابض ہو گئے۔ نئی ایجادات کے کرشمے ہر طرف ظاہر ہونے لگے۔ اربوں کے تیل سے لبریز صحراؤں میں اپنی مشینری نصب کر کے آدھی آمدنی اپنے ممالک لے گئے، حتیٰ کہ ان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی پر بھی اثر و انداز ہوئے۔ ان کی تیل کی ترسیل بھی اپنی مرضی سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شرق الاوسط کا یہ باشندہ ان کی تمام چالوں میں سے اخذ کردہ آمدنی کا حصہ اپنے ملک غربا میں تقسیم کر رہا تھا۔ تمام تر آمدنی جن ممالک سے غصب کی جا رہی تھی، انہی کی تباہی پر لگا کر ان کو غربت کے چنگل میں رکھا جا رہا تھا۔ افریقی جنگلات ہیروں کی کانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہیروں کی کانوں کے مالک بحیثیت مزدور کام کرتے ہیں اور انمول ہیرے اکانومی کے پرستاروں کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ معیشت کے ارد گرد گھومنے والا قانون غریب ممالک کے لیے مضر ثابت ہو رہا ہے۔ انہیں قرضہ دیا جاتا ہے اور اصل زر کے ساتھ سود کی شرح اور مدت کا تعین کر کے جب کل زر کی رقم غربا سے ادا نہیں ہو پاتی تو ان کے ذخائر کو من مرضی کے بھاؤ اٹھا لیا جاتا ہے۔ خام مال کی قیمت پر اسی مال کو وہ اپنے ممالک کی جدید ٹیکنالوجی میں ڈھال کر انمول بنا دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب سے قوی اور مضبوط معیشت رکھتے ہیں۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں آنسو ٹپک کر گالوں سے سفر کرتے ہوئے تکیے میں جذب ہو کر رہ گئے۔ اسے یہودی ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ ایک ایسی نوکری پر فائز تھا جس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے اس گھناؤنے کام میں برابر کا شریک ہونا اشد ضروری تھا۔ بگ باس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ بہت سے معاملات جب قوم کی بربادی تک پہنچ جاتے تھے تو اس کا سدباب حکومتی سطح پر ہو جاتا تھا، لیکن ایک دو بار کے شک و شبہات میں اس کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اب اس ٹیم کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، قبل از وقت اس کا تعین کر لینا قرین از قیاس ہے۔ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ آدم انسان بن جائے اور انسانیت کی خدمت میں لگ جائے، لیکن زر کے پجاری دجال کے منتظر ہیں۔ شیطانوں کا سربراہ اور اس کے پیروکار پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواہش میں اقوام عالم پر برتری حاصل کرنے کے لیے دن رات بیت المقدس سے متصل ایک ویران دیوار سے لگ کر عبادت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ان کا نجات دہندہ شیطانی خاصیت کا حامل، کرشموں اور جادوئی چکا چوند کر دینے والی حرکات و سکنات کا سرچشمہ پیروکاروں کے خیال میں اسی جگہ سے وارد ہوگا جس کا تذکرہ برمودا ٹرائی اینگل سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بیت المقدس شہید ہوگا، تب شیطان کی آمد ہوگی۔ زر کے پجاری اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب اور کیسے بیت المقدس شہید ہوگا۔ ارد گرد سرنگیں کھود کر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کا دل زیادہ کڑتا ہے تو وہ دوسرے ہمسایہ ممالک کی جانب بغیر کسی وجہ کے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کر دیتے ہیں تاکہ ان کا رد عمل جوابی کارروائی ہو اور مبادا ایک آدھ راکٹ یا میزائل خدا نخواستہ قبلہ اول مسجد اقصی پر گرے اور بیت المقدس کی نشانیاں منہدم ہو جائیں۔ ان شیطانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں
کتنی جانیں ان مہلک ہتھیاروں سے ضائع ہو جائیں گی۔ معصوم بچوں، نحیف بزرگوں، باپردہ خواتین، ہسپتالوں میں مریض اور نہتے جوانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا کہاں کی انسانیت ہے؟